Allah does not see your face and your wealth, but Allah sees your heart, your deeds, your intention. اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا کہ تو کالا ہے کہ گورا. اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ غریب ہے کہ مالدار. اللہ دل کو دیکھتا ہے, نیتوں کو دیکھتا ہے, عمل کو دیکھتا ہے. اگر کالا کلوٹا اگر متقی ہے تو وہی متقی اللہ کے نزدیک گوروں سے بہتر ہے. اگر گوری ناری بہو میرے گھر میں آئی, وہ ساس کو گالی دے رہی ہے, سسور کی توہین کر رہی ہے, اپنے شوہر کی توہین کر رہی ہے, وہ گوری ناری جس کو عام طور پر گاؤں دیہات کی بولی میں بولتے ہیں وہ گوری, وہ بدتمیز ہے, وہ پورے گھر کو تباہ کر دے گی. وہ کالی کلوٹی اگر بھوتنی کوئی میرے گھر میں آ گئی اور روزانہ 1000 بار درود پڑھ رہی ہے, اور شوہر کو شوہر, ساس کو ماں اور سسور کو باپ سمجھ رہی ہے, تو یہ جان لے کہ وہ کالی گوری سے کروڑ گنا بہتر ہے جو گھر میں برکت کا ذریعہ ہے. اور اسی کو مصطفیٰ نے کہا وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِینٍ أَفْضَلُ. حضور نے کہا لا تَزَوَّجُوهُنَّ لِحُسْنِهِنَّ, عورتوں سے اس کے حسن کی وجہ سے نکاح مت کرو. آج کل کا ہمارا جو بچہ ہے یہ بدتمیز سے چمار کی طرح بال رکھنے والا اور جوکر کی طرح پھٹا پینٹ پہننے والا اور فلم کے شرابی کی نقل کر کے وہ ہاتھ میں دھاگا باندھنے والا, ان کو چاہیے خوبصورت لڑکی چاہیے, ناک لمبی ہو, آنکھ بڑی ہو, گوری ناری ہو, چاہے وہ لڑکی یوزڈ کیوں نہ ہو, مگر اسے چاہیے خوبصورت چاہیے. ان کو کہتے ہیں کہ جس پہ تو جان فدا کر رہا ہے نیٹ پر دیکھ کر کے, وہ تو 10 لاکھوں کو دھوکہ دے چکی ہے, وہ 10 لاکھوں کا مال اینٹ چکی ہے. ورنہ قیمتی سینڈل, قیمتی پرس, یہ قیمتی لباس, جینس اور ٹی شرٹ, باپ مزدوری کرتا ہے, ریڈی چلاتا ہے, اور یہ 2000 روپے کا پرس کہاں سے آ گیا؟ اس آپ ہوٹل میں کھانا کیسے کھا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک لڑکے کو اینٹتی ہے, اس کا پیسہ چھینتی ہے, اور اس کو تھوڑا سا مسکرا کے دیکھ لیا, بس وہ پیسہ اس کو پھینک دیا, اور پھر اس کو نچوڑ کے دوسرے لڑکے کی طرف رخ کر دیا, اور اس کا پیسہ نچوڑا, پیسہ ختم ہوا, پھر تیسرے سے مسکرا کے باتیں کر رہی ہے, مسکراہٹ بیچ کے, گال بیچ کے, بدن ہاتھ بیچ کے, تب یہ پیسہ آتا ہے, تب یہ سینڈل خریدتی ہے, اور تب یہ قیمتی لباس خریدتی ہے. تو جو یوزڈ ہے, اب تو بولتا ہے کہ میرے لیے پیدا ہو, جس کا صدر ہاسپٹل میں تو حمل گر چکا ہے, اب تو بولتا ہے کہ میرے لیے پیدا ہوئی ہے. تو جب لڑکی یوزڈ ہو, اور لڑکا بھی شادی سے پہلے محبت کے نام پہ اپنی آنکھوں کو یوز کر چکا ہوگا, یہ بھی یوزڈ اور وہ بھی یوزڈ, اور یہ دونوں جب میاں بیوی بن کے زندگی گزارے گا, جو بچہ پیدا ہوگا وہ مہا یوزڈ ہو جائے گا, اور یہ بچہ چور ہوگا, وہ بچہ ڈکیت ہوگا, وہ بچہ ماں باپ کو گالی دینے والا ہوگا, وہ بچہ سماج کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا, وہ بچہ دین کی محفل میں کیوں بیٹھے گا, وہ تو شراب کی بھٹی میں بیٹھے گا, وہ مسجد کیوں جائے گا, وہ تو چوروں کی محفل میں بیٹھے گا. آج مسلمانوں کے اکثر بچے چور ہو رہے ہیں, ڈکیت ہو رہے ہیں, ماں باپ کا گستاخ ہو رہے ہیں, عورتوں کا غلام ہو رہے ہیں, ساس سسر کا غلام بن رہے ہیں, ماں باپ کو تڑپا رہے ہیں. یا چور میری وجہ سے پیدا ہوا ہے, چونکہ میری سوچ غلط تھی, میرا نظریہ غلط تھا, میں نے لڑکی کا سلیکشن غلط کر لیا, جس کے نتیجے میں چور پیدا ہوا, اور میں نے بھی زندگی میں توبہ کر کے میں نمازی نہیں بن پایا, نتیجے میں یہ بچہ چور پیدا ہوا. قدرت کا قانون ہے کہ آم کے پیڑ سے آم پھلتا ہے, سیب نہیں, سیب کے پیڑ سے سیب نکلتا ہے, کٹہل نہیں, دھان سے دھان نکلتا ہے, گیہوں نہیں, اور گیہوں ڈال کر وہاں سے گیہوں نکلتا ہے, باسمتی دال نہیں. یہ قدرت کا قانون ہے. 1 لاکھ تعویذ ڈال دیں, مکئی کے کھیت سے ہیرا نہیں نکلتا, آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلتا. جیسا درخت ویسا پھل, جیسی زمین ویسی فصل, جیسی ماں کھیت ہے, اور باپ اس میں بیج ڈالتا ہے, اور بچہ اسی کھیت سے پیدا ہوتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتا ہے, باپ کے پیٹ میں نہیں رہتا ہے. اور بچہ ماں کا دودھ 2 سال پیتا ہے, باپ کا دودھ نہیں پیتا ہے. اس لیے بچہ زیادہ ماں سے اٹیچ رہتا ہے. 9 مہینہ ماں کی شکم میں رہتا ہے, بچہ باپ کی شکم میں نہیں رہتا ہے. اور 2 سال ماں کی چھاتی سے چپک کے بچہ دودھ پیتا ہے, باپ کے سینے سے چپک کے دودھ نہیں پیتا ہے. اس لیے ماں کا سالن رہنا ضروری ہے. یا زمین, جس زمین سے بچہ پیدا ہوگا وہ زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے. وہ زمین اگر بنجر ہو گئی, وہ زمین اگر سڑی ہوئی ہے تو اولاد سڑی پیدا ہو جائے گی. 1 کروڑ تعویذ ڈال دیں,
बासमती धान नहीं निकलेगा गेहूं डालने के बाद। 1 लाख तावीज पहना दे बरेली, मसूरी, नैनीताल के चोचा से, अगर जमीन खराब है तो बच्चा कभी अब्दाल कुतुब नहीं होगा। जिसकी माँ खराब, जिसका बाप खराब, बच्चा कभी कुतुब नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, कुदरत का कानून है। जब बाप थे अली रात भर सजदा है और दिन में जिहाद है, और यहूदी के कुएं से पानी निकाल रहे हैं, और फिर मेहनत मुशक्कत से हलाल गज़ा खा रहे हैं। किसी दूसरों का माल नहीं लेते, बल्कि पसीना बहा के कुएं से पानी निकालना और यहूदी के खेत में पटाना, और वहां से जो मजदूरी मिली वो हलाल रोजी से बच्चों को खिलाना। दुनिया आई थी, मुझको फंस के आई थी, दुनिया कबूल कर लीजिए। मगर मौला अली ने कहा मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। किसको तलाक दिया? दुनिया को तलाक दिया। यह दुनिया सच के आई थी कि हुजूर क्यों मुशक्कत उठा रहे हैं, क्यों चौकी रोटी सूखी पानी में भिगा के खा रहे हैं, हुजूर मुझे कबूल कर लीजिए। यानी दुनिया की फरावानी आपके पास होगी, माल और दौलत की फराबोहतात आपके पास होगी। मौला अली ने कहा नहीं होगा ऐसा, मैंने तुझको तलाक दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझको दुनिया नहीं चाहिए। 3 दिन का फाका है, ज़बान पे शिकवा नहीं है। अल्लाह ने ऐसा कर दिया, अल्लाह ने वैसा कर दिया। नहीं, वो तो हम जैसे कमजोर लोग हैं जो नहीं समझते और कहते हैं कि क्यों इसमें पहले हमला कर दिया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों बच्चे मर रहे हैं, 10,000 20,000 बच्चे मर गए, या 10 को मारा या 20,000 यहाँ मर गए। ये हमारे लोग क्यों क्या कर रहे हैं? ये क्या समझे कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है? ये क्या समझे शहादत क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है, कटाना क्या है? इनको तो खाना पीना है और फिर अपनी जिंदगी संवारना है। हमारी माएं हमें पैदा करती है खाने पीने के लिए, मगर फिलिस्तीन की माएं बच्चा पैदा करती है की आजादी के लिए। इसलिए हमारी माएं खाने पीने वाली है, और फिलिस्तीन की माएं बच्चा को जन्म देती है कि आज मेरा ये बच्चा अल्लाह के नाम पे शहीद होगा तो कल शहीदों की मां कहलाने के लिए फक्र करो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कमजोर माए कमजोर औलाद जन्म देती है, और दबंग माँ, इस्लामी सोच की हामिल माँ मजबूत औलाद जन्म देती है। अगर कलकत्ता में जीना मुश्किल हो तो लोग कलकत्ता छोड़ के दिल्ली चले जाते हैं। कलकत्ता में रहने का मतलब है कि बाल बच्चों का फ्यूचर डार्क हो जाना, अब मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। कलकत्ता में अगर दंगा बराबर हो तो लोग कलकत्ता छोड़ के चले आते हैं बिहार। कलकत्ता में रहने का मतलब है दंगा। बहुत से लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए, लगभग 70,000 लोग हिंदुस्तान छोड़ के कोरोना काल के बीच में बाहर चले गए। कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई अफ्रीका चले गए। वहां की शहरियत, वहां का ग्रीन कार्ड ले लिया। क्यों? हिंदुस्तान में रहने का मतलब है दंगा, यहाँ मतलब है फसाद, यहाँ प्रोटेस्ट, यहाँ जुलूस, दुकानें बंद, इसलिए चलो यहाँ से भागो। यहाँ रहने का मतलब है कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और दंगे में किसी दिन मारे जाएंगे। ये हमारी सोच है। मगर आज 70 साल से फिलिस्तीन में बम गिर रहा, 70 साल से, और लाखों मुसलमान शहीद हो गए। मगर वहां की औरतों ने नहीं कहा शौहर से अब फिलिस्तीन छोड़ के जॉर्डन चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़ के अम्मान चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़कर शाम चले जाओ। यहाँ रहने का मतलब है शहादत, यहाँ रहने का मतलब है बच्चों की जान चली जाना, यहाँ रहने का मतलब है हमारा अमन चैन सुकून दुनिया से रुखसत हो जाना। धन्य है वो माएं जो 70 साल से लाखों बच्चे शहीद हो गए, मगर ये नहीं बोली फिलिस्तीन छोड़ के बाहर चली जाओ, तो बाहर जाओ ताकि वो अमन अमान से रहो। नहीं, वो माएं कहती हैं कि बम खा के यही जीना सीखो, इसलिए कि अगर मेरा लाल नहीं, कम से कम लाल का तो कोई लाल होगा जिसमें कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, कोई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जन्म लेगा, और वो वक्त आएगा यहूदी सभी से मारा जाएगा, किबले अव्वल आजाद हो जाएगा। नारे तकबीर। मिल के जवाब दे, खुदा का वास्ता है, मिल के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, किबले अव्वल, किबले अव्वल। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के शुहदा को आला दर्जा अता फरमाए। जो हालत ईमान में दुश्मनों से जंग और जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह उसे हिम्मत और हौसला अता फरमाए। अल्लाह 200 करोड़ मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमा ले, और वहाँ के यहूदियों को खदेड़ के वहाँ के मुस्लिम मुजाहिद इसराइल से निकाल के बाहर करे।
چونکہ زمین فلسطین کی ہے، یہ لوگ زبردستی قبضہ کیے ہوا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ کھدیڑ کے بھگایا جائے گا، ایسا بھگایا جائے گا کہ مصطفیٰ سچے، مصطفیٰ کی بات سچی، کہ ایک یہودی کسی درخت کی آڑ میں چھپا رہے گا، تو آیا ہے حدیث میں یقول الشجر والحجر، یہ درخت یہ پتھر کہے گا اے مسلم، اے عبداللہ، یہودی یہاں چھپا ہوا ہے۔ مسلم مجاہد وہاں جائے گا، بولے گا اس کلمہ پڑھ، وہ کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو مجاہد کے ہاتھ پر ذبح کیا جائے گا۔ ایک بھی نہیں رہے گا کوئی یہودی دنیا میں، کون رہے گا؟ محمدی دنیا میں رہے گا، ایک مذہب اسلام رہے گا، ایک مسلک اہل سنت و جماعت رہے گا، نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک، نعرہ تکبیر۔ واہ، اسے آپ گرہ باندھ کے رکھ لیں، یہ بات ہو کے رہے، چونکہ 1400 سال کے اندر میں جتنی بھی باتیں حضور نے کہی ہیں ساری بات سچ ثابت ہوئی، ایک بات بھی غلط نہیں ہوئی ہے حضور کی۔ اس لیے یہ جو کہا حضور نے کہ ایک یہودی کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا، تو درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، درخت بولے گا، اور جب درخت بولے گا تو مسلم مجاہد یا تو اسے قتل کرے گا یا پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے گا۔ تو آج وہ اسی آس میں تباہ کر رہا ہے کہ نہ فلسطین رہے، نہ ایک کھدیڑ کے مجھ کو قتل کرے، اور اسے کیا معلوم ہے کہ 70 سال میں تم جو پل کے جوان ہو کے مستنڈا ہوئے تھے، حماس کی ایک ہی وار میں ساری طاقت تیری مٹ گئی، اور سارا رعب تیرا ختم ہو گیا، اور جو پوری دنیا کو تو ٹھونس دیا تھا وہ سب فلاپ ہو گیا۔ یہ انہوں نے ایک بھوچال باندھا تھا، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، ایک مجاہد 1000 یہودیوں کے لیے کافی ثابت ہے۔ کہا تھا کہ 2 دن میں ختم کر دیں گے، اور ہندوستان کی 2 دن میڈیا بھی خوب اچھل کود کر رہی تھی، بس حماس کا جنازہ نکل گیا، 2 دن میں ختم ہو جائے گا، اتنا بم گرا رہا ہے، آج 1.5 مہینہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کی ناک میں دم کیا ہے ان مجاہدین نے۔ اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے، آپ صرف توبہ کر کے نماز پڑھ کے دعا کیجیے، جو کام بم نہیں کرے گا وہ کام آپ کی دعا کر جائے گا۔ آپ دعا کیجیے، آپ نماز پڑھیے، آپ اللہ رب العزت سے فریاد کیجیے، آپ کی دعا یہاں سے چل کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بن جائے گی، اور آپ کی دعا یہاں سے چل کے یہودیوں کے لیے ایک بم بن جائے گی۔ اگر آپ سچی دعا کریں، گٹکا چھوڑ دیجیے، سگریٹ چھوڑ دیجیے، بیڑی چھوڑ دیجیے، اور جھوٹ چھوڑ دیجیے، چوک چوراہے پہ بیٹھنا چھوڑ دیجیے، نہیں میرے بھائی وہاں شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ رات دن ہمارے بچے پریشان ہو رہے ہیں، یہ یہودی ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے گٹکا، ہم نہیں پیئیں گے تھمس اپ، نہیں پیئیں گے کوکا کولا، جو اس یہودیوں کا پروڈکٹ ہے اور جس کا پیسہ اس کو ڈیلی کروڑوں روپے جا رہا ہے، ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے، بچوں کو کیڈبری ٹرافی نہیں کھلائیں گے، نیسلے کا کوئی پروڈکٹ ہم نہیں کھلائیں گے، ہم یہودیوں کا کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے، بالکل جو انڈین پروڈکٹ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان سے جو پروڈکشن ہمارا ہے، ہندوستان کے پروڈکٹ کھائیں، آپ خود اپنی فیکٹری لگائیں، خود تھمس اپ کوکا کولا کے مقابلے میں کوئی دوسرا آپ کولڈ ڈرنکس آپ بنائیں، اور آپ کے پاس اربوں روپے ہیں، آپ ہوتے ہیں، مگر اس یہودی خبیث کے پروڈکٹ کو نہ اپنی دکان میں رکھیں، نہ اس کا استعمال خود کریں، نہ دوسروں کو کرنے دیں۔ مالی اعتبار سے یہودی جہاں کمزور ہوا، یہ جو کروڑوں روپے کا بم برسا رہا ہے، مال ہی نہیں رہے گا تو کہاں سے بم برسائے گا؟ ہمارے ہی مال سے ہمارے ہی بچوں پہ بم گرا رہا ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آپ اس یہودی کے سارے پروڈکٹ کو چھوڑ کر بائیکاٹ کریں، اور چوک پہ بیٹھنے کے بجائے، اخبار پڑھنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جس دن آپ نیک بنے، قرآن پڑھا اور آنسوؤں کے سائے میں دعا کیا، یہ دعا ایٹم بم بن کے یہودیوں پہ گر جائے گی۔ اس لیے کہ دعا میں وہ تاثیر ہے کہ وہ دعا تقدیر بدل لیتی ہے، دعا میں وہ تاثیر ہے، اگر حقیقت میں دعا ہو تو دعا سے وہ کام نکلتا ہے جو کام کبھی کبھی تیر تفن اور بندوق اور گولی سے نہیں نکل پاتا ہے۔ تیر ضروری ہے، جہاد ضروری ہے، میدان میں نکلنا ضروری ہے، اسٹرگل ضروری ہے، جد و جہد ضروری ہے، مگر اسٹرگل کے ساتھ ساتھ دعا ضروری ہے، دعا ضروری ہے۔
اور دعا کے ساتھ ساتھ اسٹرگل ضروری ہے، یا دونوں چیزیں ضروری ہیں؟ دعا بھی ضروری ہے اور میدان میں نکل کے جہاد کر کے تلوار چلانا بھی ضروری ہے، دکان میں بیٹھ کے گراہک کو مال دینا بھی ضروری ہے، اور مسجد میں جا کے کاروبار کی خوشحالی کی دعا کرنا بھی ضروری ہے، اپنے بچوں کو آئی بی اے ایم اے کروانا بھی ضروری ہے، 99% نمبر لائے، اور اجمیر جا کے غریب نواز کی بارگاہ میں وہاں دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ جو محنت نہیں کرے گا، نہیں پڑھے گا لکھے گا، دکان نہیں کھولے گا، وہ اجمیر جائے گا بولے گا بابا ہم کو اربپتی بنا دیجئے، بابا دو چار تماچا مار کے بھگا لیں گے وہاں سے، جاؤ یہاں نہیں ملتا۔ یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آم کا پیڑ نہیں لگائیں اور آم گھر پہ چلا جائے، یہاں گیہوں نہیں بوئیں اور گھر میں گیہوں چلا جائے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دھان لگاؤ، گیہوں لگاؤ، آم کا پیڑ لگاؤ، پھر دعا کرو کہ یا اللہ اس میں اچھا پھل دے دے، ہم نے محنت کی ہے تو اپنے کرم سے اس میں پھل دے دے۔ تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، 18 گھنٹے اسٹڈی کرواؤ، میٹرک آئی اے بی اے ایم اے میں خوب ہائی کلاس کا نمبر لائے، پھر اجمیر چلے جاؤ، چونکہ اجمیر میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ مقام مستجاب ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، باب کعبہ کے پاس، حتیم میں، مستجاب میں، اور حجر اسود کے پاس، صفا مروہ میں، میلین احزرین میں، مسجد نبوی شریف میں، مواضع شریف میں دعا قبول ہوتی ہے۔ موبائل میں چلائیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ مدینہ شریف میں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں دعا قبول ہوگی؟ اور اعلیٰ حضرت نے ان جگہوں میں سے ایک جگہ اضافہ کیا کہ ہندوستان کے اجمیر میں غریب نواز کے آستانے کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان، یہ لچوا قسم کا پیر صاحب لچوا پیر، جو قرآن نہیں پڑھتا، خالی گٹکا کھاتا ہے، اب 100 پوڑیا اس کا مرید اس کو گٹکا دیتا ہے، اور ٹچ سنیپ وہ ٹیلی ویژن میں نیوز دیکھتا ہے، اب مرید اس کے ریموٹ کو چونتا ہے کہ میرے پیر نے اس ریموٹ کو ہاتھ لگایا ہے، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، ایسی ذہنیت خراب ہو گئی۔ جہان آباد پٹنہ کا نام سنا ہے؟ اس پٹنہ علاقے میں ہم 3 سال تک ایک مسجد میں وہاں ہم نماز پڑھائے ہیں۔ اس علاقے میں ایک جاہل پیر آتا تھا، اور جاہل پیر آتا تھا، ان کا مرید کہتا تھا کہ ہمارا پیر شادی بیاہ نہیں کیا ہے، اور شادی بیاہ نہیں کیا ہے، ہمارا پیر نفس کو مارنے والا پیر ہے، نفس کو مارتا ہے، نفس نہیں ہے اس کے پاس۔ 2 سال کے بعد دیکھا کہ اس کا پیر ایک موٹی تازی عورت کو رکشہ بیٹھا کے لے جا رہا ہے۔ میں نے ان کے مرید سے پوچھا کہ یہ کون ہے جی، یہ کون ہے؟ کہا حضرت کی۔ میں نے کہا حضرت نے شادی کر لی؟ نہیں، حضرت شادی کا اللہ حل بڑی ہے، حضرت شادی کر دیں گے۔ حضرت شادی نہیں کی ہے، حضرت شادی نہیں کی ہے، یعنی شادی کرنا لاہور پڑھنا مطلب ہے، شادی کرنے کا مطلب لاہور پڑھنا۔ غوث اعظم نے 4 شادی کی، سبحان اللہ، غوث اعظم نے 4 شادی کی، اولاد کتنی ہوئی؟ 49 اولاد۔ ہم لوگ 2 ہی اولاد میں آؤٹ ہو گئے، اور نماز فجر بھی غائب ہے۔ وہاں 4 بیویاں اور 49 اولاد، اور نماز کا یہ عالم ہے کہ آپ کا خادم کہتا ہے کہ 40 سال سے میں حضرت کی خدمت میں ہوں، عشاء کے وضو سے 40 سال سے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، دن میں تھوڑی دیر سوتے تھے، ریگولر کرتے، وہ ہم لوگوں کی طرف 5 گھنٹہ نہیں، رات بھر جگے ہیں تو اب دن بھر سو رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ دن بھر بھی نہیں سوتے ہیں، 3 گھنٹے بھی سو لیے کافی ہے، اور لوگوں کو 8 گھنٹے نہیں سوتے ہیں تو دماغ خراب ہوتا ہے، لوگ ڈاکٹر بولتا ہے کہ برین ہیمریج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ 20 سال سے یہی معمول ہے، رات بھر جگہ اور دن میں اگر 3 گھنٹے بھی سو گیا ٹرین میں، یا پھر بیٹھے بیٹھے بھی جھوم لیا 2-3 گھنٹہ تو کافی ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کا عادی بنائیں گے اس کو، اسی طرح کی عادی بنے گا۔ اس کو گٹکا کا عادی بنائے تو بغیر گٹکا کے چین نہیں ملے گا، اس کو کھینے کے عادی بنائے بغیر کھینے کے چین نہیں ملے گا، اس کو بغیر بیڑی کے چین نہیں ملے گا۔ اس سے لوگ سے بولتا ہے کہ کیا کریں، بیڑی پینا میری مجبوری ہے، نہیں پیتے ہیں تو صبح سویرے لیٹرین ہی نہیں ہوتا ہے، اب اس کی مجبوری ہے، اب ادھر سے وہ دھواں نکالتا ہے، پیچھے سے لیٹرین نکالتا ہے، تو ہم لوگ نہیں پیتے ہیں بیڑی، ہم لوگ نہیں پیتے ہیں سگریٹ، کیونکہ ہم لوگ بغیر لیٹرین کے رہتے ہیں۔ جس طرح کی عادی اس کو بنائیں گے، اس باڈی کو مصیبت سہنے، گرمی سہنے۔ راہل گاندھی دیکھا پچھلے سال کوئی ایک ٹی شرٹ پہن کر کے کنیا کمار سے کشمیر تک کا دورہ کر لیا، سارا ہندوستان پریشان تھا، سارے لوگ پریشان رہے، اصحاب کڑاکی کی سردی ہے، شیت لہری ہے، لوگ اندر میں انر پہن رہے ہیں، سوٹر پہن رہے ہیں، کوٹ پہن رہے ہیں، اوپر سے چادر اوڑھ رہے ہیں، مفلر باندھ رہے ہیں۔ ارے یہ بندہ صرف ٹی شرٹ پہن کر کے
کشمیر کا سفر کر رہا، کوئی کہہ رہا تھا 2 لاکھ کا ٹی شرٹ ہے، کوئی کہہ رہا تھا 30,000 کا ٹی شرٹ ہے. یہ بھاجپا والے تو اور زمین کو سر پہ اٹھا لیا کہ ایسا ہے، ضرور اس میں کچھ کارن ہے، ضرور اس میں کچھ ہے، ضرور اس میں انجیکشن دیا ہے، ضرور اس میں دوائی بھر دیا ہے ٹی شرٹ میں جس سے اس کو گرمی لگ رہی ہے. طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی. اصل ہے پریکٹس. راہل گاندھی نے بولا میں روزانہ 12 کلومیٹر دور دوڑتا ہوں، روزانہ پابندی سے. کون؟ ہندوستان کا وزیر اعظم جس کی دادی رہی، جس کا بابا رہا، جس کی ماں آج 30 سال سے کانگریس پارٹی کی ادھیکشا ہیں، اور جو پردھان منتری کے گھر میں پیدا ہوا، دادی باپ سب پردھان منتری، پورا خاندان، نوابوں کا خاندان، اور ان کا بیٹا 12 کلومیٹر دور تک پیدل ڈیلی چلتا ہے. اور تب وہ اس کڑاکے کی گرمی میں کشمیر سے کنیا کماری تک کا پیدل مارچ انہوں نے کیا. ہمارا بچہ وہ کھاتا ہے سو جاتا ہے، ہمارا بچہ کھایا سو گیا، اور اس کے بعد کبھی تون نکل گیا، کبھی پیٹ میں ہو گیا، کبھی گھٹنا میں درد ہو گیا، 1 درجن بیماری ہوگی. محنت، مشقت، پریکٹس، مشق. جو پریکٹس کرے گا صحت مند رہے گا. اور جس طرح کے عادی اس بدن کو ڈالیں گے، جیسے مفتی افضل صاحب کہہ رہے تھے کہ کلکتہ میں آج کل بغیر بوٹی کے اندر کوئی لقمہ ہی نہیں جاتا ہے کسی کا. چاہیے 1 کلو نہیں، آدھا کلو ہی صحیح چاہیے، مگر اور وہ مٹن نہیں تو کم سے کم وہ مغل اعظم چاہیے اس کو، تاکہ وہ لائے اور ایک بوٹی کے بعد تب لایا، تب وہاں اندر میں لقمہ جاتا ہے. جیسی عادت بنا دیا آپ نے ویسی عادت لگ گئی. اور یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جو 3 مہینے میں گوشت نہیں کھاتے، 6 مہینے گوشت نہیں کھاتے، اور آپ سالوں سال گوشت نہیں کھاتے ہیں. اب بغیر گوشت کھائے ہوئے ایک بالکل ہشٹ پشٹ ہیں، لہیم شہیم ہے. جس طرح کے عادی اس بدن کو بنائیں گے، اسی طرح کا عادی یہ بدن بن جائے گا. فضولیات کی ماہر مت بنیے، اپنے جسم کو محنت کا عادی بنائیے. اسٹرگل، جدوجہد بہت ضروری ہے. محنت کرنا، مشقت کرنا، رات میں جاگنا، اور خوب پڑھائی کرنا، لکھائی کرنا. ادھر سے محنت چلے اور ادھر سے خدا کی رحمت چلے، اور دونوں مل کے کامیاب و بامراد بنا. اس لیے جو خالی بغیر محنت کے اجمیر میں جا کے دعا کرے گا، اس کی دعا رد ہو جائے گی. اور جو محنت کر کے اجمیر جائے گا اور کہے گا کہ بابا میں نے 18 گھنٹے پڑھائی کری اور 90% نمبر میں نے لایا، یہ میری محنت ہے، اب میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے غریب نواز کا ہاتھ اٹھے گا، پھر آسمان سے رحمت نازل ہوگی، کامیابی قدم چومے گی. یہی ہر فیلڈ میں، چاہے کھیتی باڑی ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے پڑھائی لکھائی ہو. جتنے بچے ڈی ایم بن رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ کھایا پیا سویا ڈی ایم مر گیا، نہیں. وہ سارے بچے 15 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں، 18 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں، کتابوں کا کیڑا بن جاتے ہیں. وہ ہیں ارب پتی گھرانے میں پیدا ہونے والا، مگر اسے 15 گھنٹے کنٹینیو پڑھنا پڑے گا. ابھی جھارکھنڈ کی ایک عورت فرسٹ پہلی محنت میں 3 درجے میں انہوں نے BPSC کمپلیٹ کی، 3rd پوزیشن بہار میں لایا. وہ رہنے والی ہے جھارکھنڈ کی، مگر بہار کی BPSC میں 3rd پوزیشن لایا. ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ مسلسل لیبوریس رہنا، مسلسل محنت کرنا. انہوں نے کہا کہ 5 گھنٹے ہی پڑھیں، کنٹینیو پڑھیں. ایسا نہیں کہ ایک دن 10 گھنٹے پڑھ لیا اور 5 دن جا کے سو رہے ہیں، نہیں. 5 گھنٹے پڑھیں، کنٹینیو پڑھیں. 10 گھنٹے پڑھیں، کنٹینیو پڑھیں. یہاں 20 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد بچہ ایک جملہ قاعدے سے عربی نہیں بولتا ہے، مگر اسی مدرسے کا پروڈکٹ مولانا شاہد مصباحی، جو مدرسے میں پڑھا، اشرفیہ میں پڑھا اور اسکول کالج میں بھی ٹائم دیا. آج وہ ہمارے بہار میں IAS آفیسر بن کے سمستی پور میں جگمگا رہا ہے. سبحان اللہ. اسکول میں لاکھوں بچے ہیں، وہ دل پھینک عاشق بن گئے. مسلمانوں کے بچے آج کل عاشق بن رہے ہیں. مسلمانوں کے بچے DM نہیں بن رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے IAS آفیسر نہیں بن رہے، وہ عاشق بن رہے ہیں.